بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، آج صبح ہو گئی ہے، فجر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ فجر کے وقت میں اٹھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، اپنی ہی فضیلت ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق تقسیم فرماتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق لکھ دیا ہے، لیکن اس رزق میں برکت کے لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر تہجد کے وقت میں اور فجر کے وقت میں دعا کریں تو اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ فجر کا وقت ہے اور پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں ہیں، لیکن انسان اکثر لوگ سو رہے ہیں۔ پرندے ایک جانور ہو کر وہ اپنے وقت پہ اٹھتے ہیں، اپنے رب سے رزق طلب کرتے ہیں اور اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ انسان ایک اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ایسے خاص اوقات میں، عبادت کے اوقات میں اپنے رب کو بھولے ہوئے، اپنے رب کو یاد کرنے کے بجائے وہ سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ اور جب رزق بٹ رہا ہوتا ہے، برکتیں اور رحمتیں بٹ رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت وہ اپنے دامن کو، جھولی کو سمیٹے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو بند کیے ہوئے سو رہا ہوتا ہے۔ اللہ فجر کے وقت میں بہت زیادہ فضیلتیں رکھی گئی ہیں۔ فجر کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو بہت ساری دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی اپنی امت کے لیے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے صبح کے اوقات میں برکت کی دعا فرمائی ہے، اور ان اوقات میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے کام جو رکے ہوئے ہوتے ہیں، اگر فجر کے اوقات میں اٹھ کر بندہ ان کاموں کو شروع کرے، اگر وہ کام کرنے کا وقت ہے تو پھر بندے کے کام آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر سفر ہے، عام طور پر مزدور جو رزق کی تلاش کرتے ہیں، اور کھیتی باڑی کرنے کے اوقات، یہ سب صبح صبح کے اوقات میں ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد چند دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ نصیب ہو جائے کہ فجر کی نماز ادا کر لی، اس کے بعد آپ یہ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اس دعا کا فائدہ روزی میں برکت، علم میں برکت، اور جو بھی نیک کام ہم کریں اس کی قبولیت کی دعا کے لیے، اس کی قبولیت کے لیے یہ دعا ہے۔ اور ایک وظیفہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ اگر ہم کریں 10 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد تو اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ ہے کلمہ ہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو فجر کے وقت میں ضرور اٹھا کریں،
اور اپنے رب سے دعائیں کیا کریں. دعائیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق طلب کرے اور پھر امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رزق میں بھی برکتیں دے اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش بھی فرمائے، ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے اور بہت ساری مشکلات کو آسان فرما دے. امید ہے آج کی میری بات آپ حضرات کے سماعتوں کو چھو کر دل میں اتری ہوگی. اور آج کی عبرت یہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ چرند پرند، چڑیا، کبوتر، کوے اور بہت سارے مخلوقات صبح صبح اٹھی ہوئی ہیں اپنے رزق کی تلاش میں، لیکن انسان سو رہا ہے. یہ بڑی بدبختی کی بات دیکھی میں نے. اور اس میں نصیحت یہی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ایسی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کریں، اور جو ہمارے محبوب نبی نے ہم سے مطالبہ رکھا، ہم سے امید رکھی، ویسا بننے کی کوشش کریں. ورنہ ان پرند چرند سے ہی سیکھ لیں کہ یہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اور ایک انسان مخلوقات ہو کر ہم اپنے رب کو بھول کر بستروں میں پڑے سو رہے ہوتے ہیں اور اپنے رزق بھی ضائع کر دیتے ہیں. اپنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رحمتیں، برکتیں سب ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ باقی نہیں رہا، رزق میں برکت نہیں ہے، یہ بیماری ہے، اس طرح کے مسائل ہیں. اس وجہ سے ان کو بچنے کی ضرورت ہے. اور امید ہے میری بات آپ حضرات کے دل میں اترے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.